غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا واشی کہ یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ. فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے؟ پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا، حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں. آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا، اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا، اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، اس میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے. تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا، آپ کو رہا. اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد بھی. زندگی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، میں نے اپنے یہ ریسرچ پیپر جو ہے کربلا والا، اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا. اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. ابو عبداللہ کو نیت تھی حضرت حسین علیہ السلام کی. تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا. یہ مسند احمد کی حدیث پوری یوں ہے. وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا. شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنو دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کانپ اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کروں کربلا میں. یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے. اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا، وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی. بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل، شہید کر دیا گیا، جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ. تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی. اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی وہ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہے. اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظی لکھتا ہے یزید پلید،
یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے ہیں. اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یزید پلید، یزید پلید، پلید کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے. اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان. تو یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو، باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا، اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں، یہ کریں وہ کریں، ان کے لیے تو میں الزامی جواب پکی کے طور پہ پہلے بھی بات کی، میں دوبارہ کرتا ہوں. ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں. تو کہیں گے نہیں 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے. ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ ہی غلط ہے، لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ. تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کو رجب سے، آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں. منانے دیں ان کو، آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں، تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں. تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک یہ مینٹیلٹی ہے، ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر. ظالم ہیں یہ لوگ، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا علی بھائی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو توابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں. جی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا. ان کی بلدیت بھی بتا دیں. ہاں جی، مختار سقفی. تو اس میں وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے، لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے. اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے، وہ کذاب تھا. ہم کہتے ہیں کہ سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے، 72 حدیث میں بھی پایا ہے. ایسا آئٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کے غالباً بنوئی بھی تھے. بنوئی بھی تھے. اور یہ مختار سقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ، وہ صحابی ہیں. اچھا یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. ابو عبیدہ ثقفی یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ، پرشین امپائر کے ساتھ، اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے. وہ ابو عبیدہ ثقفی بالکل، وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے. اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے، سنیوں نے ابو عبیدہ ثقفی کو دکھایا ہے اور ان کی شہادت بھی دکھائی. اچھا یہ چیز مفتی صاحب صاحب بتاتے تھے کہ مختار سقفی پہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے. تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا. وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا. پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا. مختار سقفی کا دفاع مفتی صاحب صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے. نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں، ہم اتنا دفاع کرتے ہیں. باقی ڈیٹیل کیا، باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ. ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں. ابن کثیر نے کہا؟ بالکل ابن کثیر نے لکھا. حالانکہ ابن کثیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں ناسبی تھے، نعوذ باللہ. نہیں کوئی ناسبی شسبی نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ناسبی نہیں تھے. یعنی دیکھیں نا عوام میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیا حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ عنہ کا عین الوردہ کے مقام پر 4000 کے لشکر کے ساتھ یزید کی فورس سے لڑنا ثابت ہے؟ ہاں جی، وہ تو اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے جی. لڑے تھے؟ ہاں جی بالکل لڑے تھے. سلمان ابن سرد وہ صحابی ہیں نا جنہوں نے خط بھی لکھا تھا، اور یہ صحابی ہیں. ان کی حدیث ہے بخاری مسلم میں. بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ 2 بندے لڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھے نا تو ان کے معاملات ٹھنڈے ہوں گے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کے راوی یہ جو ہے وہ سلمان ابن سرد ہے. اچھا اس میں ایک ضمن سوال ذہن میں آ گیا میرے، یہ بھی پچھلے دنوں میں نے کہیں سنا کہ یہ توابون والی جو تحریک تھی نا، حضرت سلیمان بن سورت جو تھے ان کے حضرت امام حسن کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے، کیونکہ آتا ہے کہ یہ بہت شدید غصے میں تھے جب انہوں نے صلح کی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، غصے میں تو اس وقت کافی لوگ تھے. ان کا غصہ ویسا ہی تھا جیسے نبی علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کی تھی تو صحابہ کو ضمنی ہوئی تھی. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا جی بالکل، کہ جب تحکیم کے موقع کے اوپر، بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سہل بن حنیف جو تھے نا وہ تحکیم کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہے. جب حضرت علی کے ساتھی راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں
تحکیم کے مسئلے پہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو وہ ان کو صلح حدیبیہ والی بات سناتے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم بھی حضور کے ساتھ راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس صلح کرنے میں فائدہ تھا، ادھر بھی حضرت علی کی بات مانو۔ اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں آتا ہے، اس میں سال بن حنیف یعنی وہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے آپ کو بتایا نا وہ بخاری کے الفاظ ہیں نا کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا، تو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی تجھ پہ بھی ایک دفعہ ایک وقت آئے گا جب معاہدہ لکھا جا رہا ہوگا، لیکن تمہیں بھی وہ معاہدہ کرنا پڑے گا جس طرح آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ وقت آیا ہے۔ وہ معاہدہ نبی علیہ السلام کا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کافروں کے ساتھ۔ سہیل ابن عمرو آیا، کہا ٹھیک ہے لکھ دو، اور حضرت علی کا وہ معاہدہ ہوا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ۔ جو وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، ادھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو، ادھر انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا یہ نہ لکھو خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب، ہم تو اس کو خلیفہ مانتے نہیں ہیں، تم علی بن ابی طالب لکھو، سیم اینالوجی۔ اور نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا، آپ خصائص علی میں پڑھ لیں، حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، آپ فرمایا علی تجھ پہ بھی وقت آئے گا اور تو بھی پھر اس وقت وہی کرے گا جو آج میں کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی کو بات یاد آ گئی اس وقت، تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے نا یہ مٹا دو، تم لکھ دو علی بن ابی طالب کا معاہدہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام۔ اور اس کا اشارتاً ذکر بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہ ویسے باتیں میں نے ابھی تک آن ایئر نہیں کی تھی جو میں آج یہ والی کر رہا ہوں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ سال بن حنیف جو ہیں وہ پھر لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو صلح حدیبیہ پہ بھی ہم بڑے ناراض ہوئے تھے، آج تم بھی نہ مان جاؤ حضرت علی کی بات، ٹھیک ہے۔ لیکن جو باقی پورشن ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ میں ٹونڈ ٹونڈ کے لے آندا ہے کہ تو گھروں کاٹ کے لے آنا، اللہ دے بدو لکھی ہی جانا، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں آپ نا بالکل آپ یہ پورا ایک چیپٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر، جو تحکیم کے مسئلے کے اوپر، بالکل اینڈ پہ جا کے آپ کو مل جائے گا، چیپٹر میں مل جائے گی حدیث، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بسر بن ابی ارطاح کے بارے میں کیا ارطاح کے بارے میں کیا یہ بات درست ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں کو چن چن کر قتل کرتے تھے؟ جی ان کا قتل عام تو تواتر کی حد تک موجود ہے، ایون ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ یہ صحابی نام کا ہے، باقی اس کے پلے کوئی شے صحابیت والی نہیں رہی تھی جتنا اس نے قتل عام کیا۔ ان کے پاس کیا ہوتا تھا، کیا پاور تھی ان کے پاس؟ بھائی وہ جیسے یعنی جو حکمرانوں کے جو خاص وزیر مملکت ہوتے ہیں اس طرح تھے نا، لیکن ہم اس لیے بار بار نام لیتے ہیں نا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص اور بسر بن ابی ارطاح رضی اللہ عنہ اجمعین، چاہے مجھے شیعہ سے گالیاں بھی کھانی پڑے، تو یہ ان کے نام اس لیے لیے جاتے ہیں نا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں۔ صرف عمر بن عاص ہیں وہ آخری وقت میں روتے تھے، بڑا روتے تھے، وہ مسلم میں موجود ہے نا، وہ روتے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ تو سر آخری وقت میں تو بڑے بڑوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے، وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے نا، وہ کہتے ہیں میری زندگی میں تیسرا وقت آیا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا، اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہو سکتا انہوں نے بھی آگے ہوئے وہ ضعیف سندیساں گم گیا نے، ہو سکتا عمر۔ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اہل سنت کے ہاں مختار ثقفی کو بھی دعوی نبوت کرنے والا کذاب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس پہ پلیز وضاحت کرتے ہیں ذرا۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے، پرانے تو وہ بھی کذاب کہتے ہیں، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے نا، کیونکہ ظاہر مختار ثقفی خود سید نہیں تھا نا، مظلوم آدمی تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ کون ہے مختار ثقفی؟ عبداللہ بن عمر کا نہ عبداللہ ابن عمر ان کے داماد ہیں، نہیں بہنوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے والد صحابی ہیں مختار ثقفی۔ جی جی، ابو عبیدہ ثقفی جو شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے، اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلمایا بھی ہوا ہے، یہ امیر تھے اس وقت، ٹھیک ہے، بہت بہادر تھے، یہ غسل شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے، اللہ نے ان کو شہادت کے درجے تک بھی پہنچایا۔ ابو عبیدہ ثقفی، ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی۔ تو مختار کے بارے میں ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ میری امت میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمذی کے کہا جاتا ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے۔
یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا، کہا جاتا ہے. کہا جاتا تو بہت کچھ غلط ہے، سنا کے سننی، سند نہیں انہوں نے بیان کی. اس طرح کا کہا جاتا تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد نے کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے. اہم اہل حدیثاں سے کہ کہا جاتا تو تسی بچڑا کوئی جے، پوری خضر پارٹی آ جڑی تواڈے اوتے کہا جاتا ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے جو راوی کے الفاظ ہیں وہ کہا جاتے ہیں، وہ مسلم شریف کا ایسا نہیں ہے کہ حضرت خضر فوت ہو چکے. اگر نہیں یقین آ رہا تو مسئلہ نمبر 13 دیکھ لو، فوت ہوئے خود دفنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، علمی طریقے سے بتایا کہ وہ خضر اور تھے، چلے گئے دنیا سے. تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے. کچھ روایتیں انڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں. میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار ثقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے. اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں انہوں نے کر دیا تھا. اور وہ جس طرح کی ایمبیگوس روایتیں لے کے آتے ہیں نا، اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے ملتے ہیں، ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا. یہ یاد رکھیے گا، مختار ثقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی. اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے. تو اس لیے اس معاملے میں یعنی میرا مختار ثقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگا دوں. ٹھیک ہے، تو میں ان کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. نیکسٹ کویشچن ہے، مختار ثقفی نے کس حیثیت میں قاتلین حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا تھا؟ کیا وہ اس وقت کوفہ کا حاکم تھا؟ کیونکہ مقدمے میں سزا دینا تو صرف حکمران کا حق ہے. صحیح سوال ہے جی، بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے. یہ بات تو صحیح ہے. پہلی بات تو یہ کہ آل امیہ کی جو حکومت ہے نا، یہ خود ہی غیر اسلامی ہے، یعنی یہ اسٹیبلش ہوئی نہیں، تلوار کے زور پہ ہوئی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ جس کو تلوار کے زور کے اوپر حکمران بنایا جائے گا، حکمران جس کو بنایا جائے وہ اور بنانے والے اور دوسرے، ان کے درمیان قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں ہے 6830. تو یزید کی بیعت ہی جو ہے وہ تلوار کے زور پر لی گئی تھی. تو ہم اس بیعت کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے، وہ یہ خروج کہتے ہیں، ہم اسے قیام حسینی کہتے ہیں. وہ قیام حسینی تھا کیونکہ اس کی بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں نہیں قیام کیا حضرت حسین نے؟ کیونکہ وہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت معاملات سیٹل ہو گئے تھے. یزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 5 شرائط ٹریٹی میں مانی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورا پہ امت کو چھوڑیں گے. انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا. وہ بخاری میں بھی آتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی. وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں. تو لہذا مختار ثقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں. صحیح، قیام مختار ہے. اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے. اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن میجارٹی ٹھیک ہے. تو مختار ثقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا. اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک، آپ سمجھ لیں، ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے. پھر اسی حکومت کے تحت اس نے 22,000 قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چن چن کے ان کو قتل کیا. پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو ہضم نہیں ہوا. بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگی کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا. جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجے کی نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں چیزیں. ہم تو المصنف ابن ابی شیبہ سنن کبریٰ البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار ثقفی کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اگر وہ کافر یا دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے. یہ کس طرح صحابہ کو ہضم ہو سکتا تھا؟ تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ حکمران، چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومتی 2 نمبری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے. حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا، آل امیہ کے، جس کے خلاف مختار نے کیا ہے قیام. تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے. قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی. اس کے بعد باقاعدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا. آپ اس فلم میں بھی دیکھیں، پوری تحقیق ہوتی تھی، گواہ لائے جاتے تھے، ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا، ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا. اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا. پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے میں. وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے. تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو، عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا ہے.
मावराए अदालत कत्ल नहीं थे जो कातिलीन हुसैन को कत्ल किया। अली भाई, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल बनता है कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी और कहा कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अहले तशय्युअ की तरफ से एक इल्ज़ामी सवाल पेश करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जन्नत में तो तमाम जो इंसान हैं वो जवान होकर जाएंगे, तो इस तरीके से तो हज़रत हुसैन और हज़रत हसन जो हैं वो अबू बकर और उमर से भी अफजल हो गए, और वो इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि ये तो फिर अंबिया से भी अफजल हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम थोड़ा सा उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, फिर इमाम हसन हुसैन तो मौला अली से भी अफजल हो गए। हाँ, और पता लगेगा और दिमाग ही रगा खुलन गया कि नहीं यार मौला अली से तो नहीं, फिर तो आड़ी पूरी डॉक्ट्राइन ही गलत है। असल में इनको बात समझ नहीं आई। मेरा इस पे क्लिप भी है, जन्नती नौजवानों का सरदार, जन्नतियों के सरदार कौन है। फकी तो मिल गई ना आपको, इल्ज़ामी जवाब एंटी वैनम कि अंबिया से भी अफजल हैं, तो फिर उसमें तो हज़रत अली की भी कोई तखसीस नहीं है उस हदीस में। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं सलामुल्लाह अलैहा कि एक दिन नबी इस्लाम ने फातिमा को अपने करीब बुलाया, बल्कि वो तो बड़े वजदमेज़ अल्फाज हैं। हज़रत आयशा कहती हैं फातिमा नबी को मिलने के लिए आई और अल्लाह की कसम उनकी चाल ढाल बिल्कुल नबी इस्लाम की तरह थी। नबी इस्लाम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, माथे पे बोसा दिया और कहा मरहबा प्यारी बेटी, चादर भी बिछा देते थे। फिर बाप बेटी बैठ के आपस में सरगोशी करने लगे, बीवी दूर बैठी देख रही है। सरगोशी की बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, सईदा फातिमा ने रोना शुरू कर दिया। फिर आपने दोबारा कान में एक बात की तो हिचकियां थम गई, मुस्कुराहट आई लब पे। नबी इस्लाम जब चले गए तो हज़रत फातिमा से पूछा सईदा आयशा ने, बताओ क्या गुफ्तगू हुई थी। उनका ये मेरा और मेरे बाप के दरमियान राज है, ये मैं नहीं बता सकती। हज़रत आयशा समझदार थी, उनको पता था कि नबी इस्लाम की मुबारक ज़िंदगी में मैं उनसे ये राज नहीं बुलवा सकती। वो कहती हैं जब नबी इस्लाम फौत हो गए तो फिर एक दिन मैंने फातिमा को बुला के कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम पे हक रखती हूँ, उस हक का वास्ता तुम्हें पेश करती हूँ, मुझे बताओ नबी इस्लाम ने उस वक्त तुम्हारे कान में क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा आपने फरमाया था कि अनकरीब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। हर साल जिब्राइल इस्लाम मुझसे एक दफ़ा दौरा कुरान करते थे, इस दफ़ा 2 दफ़ा किया है, मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है। तो इस पर मैं रो पड़ी। फिर आपसे ने मुझे कहा मेरी दिलजोई के लिए कि मेरे अहले बैत में सबसे पहले मरने के बाद तुम मेरे तक पहुंचोगी, और क्या तुम इस पे खुश नहीं हो कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। तो इस पे मैं मुस्कुरा पड़ी। तो और वाकई 6 महीने के बाद डेथ हो गई सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, तकरीबन 22-23 साल की उम्र, इतनी उम्र भी नहीं थी। तो इससे तो सईदा फातिमा का साबित हुआ। अब आ जाए हसन हुसैन। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, हुज़ैफ़ा इब्न यमान कहते हैं कि मुझे एक दिन मेरी माँ ने बुला के कहा कि तुझे कितने दिन हुए हैं हुजूर के पास हाज़िरी नहीं दी तूने। कहा यार, कहा अम्मा जान 1 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਰਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। एडा सौखा काम नहीं है। तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे कदमों से लिपट जाता, ये करता, लेकिन रफुल इज़्ज़ान फिर भी ना करता, क्योंकि लोग मुझे वाबी कहते हैं। आज बैठ के ये सारी सुरीले राग अलापे जा सकते हैं। जाहिर है कि इंसान ने अपने सारे मामलात को लेके चलना होता है। तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान कहते हैं राज़दार रसूल है, मुनाफिकीन के नाम इनको बताए हुए थे। शाह जी उस पास ना टुर पवियो कि केड़े ने, वो अपने बुजुर्गों को पूछो। अच्छा, बुखारी में कि हुज़ैफ़ा इब्न यमान को नबी इस्लाम ने मुनाफिकीन के नाम बताए थे, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी। हुज़ैफ़ा इब्न यमान कहते हैं कि मुझे मेरी वालदा ने कहा कि बच्चा आज जा हुजूर के पास हाज़िरी दे, नमाज पढ़, अपने लिए भी दुआ करा, मेरे लिए भी दुआ करा। कहते हैं जी मैं चल पड़ा। अच्छा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा ऑलमोस्ट मगरिब के अराउंड अबाउट। तो कहते हैं मैंने मुलाकात मुनासिब न समझी, मगरिब की नमाज शुरू हुई तो मैंने पीछे नियत कर ली। मगरिब की नमाज के बाद मैंने कहा आपसे सिर्फ फारिग होंगे, आप मगरिब से शाह तक मुसलसल नवाफिल पढ़ते रहे। इससे मैं कहता हूँ मगरिब से शाह के दरमियान नवाफिल पढ़ना सुन्नत है, जितने मर्जी पढ़े। कहते मैं पीछे बैठा रहा,
नबी इस्लाम यानी फजर से इशराक भी मस्जिद में इत्काफ करते थे और मगरिब इशा भी रुक जाया करते थे, ताकि इशा पढ़ के एक दफ़े ही जाएं घर। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं पीछे बैठा रहा, इशा की नमाज भी ख़त्म हो गई, सब लोग चले गए, नबी इस्लाम बैठे हुए हैं। फिर घर से आप मस्जिद से निकले घर की तरफ, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, खूब अंधेरा। नबी इस्लाम चल पड़े, कहते हैं थोड़ी देर बाद मैं भी टिप टिप पीछे। नबी इस्लाम रुक गए, कहा कौन? हुज़ैफा? कहा या रसूलल्लाह मैं हुज़ैफा। आप सल्लल्लाहु को चुके पीछे से नजर आता था, आपको पता है ना बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मैं पीछे भी मुझे नजर आता है। और मैं हुज़ैफा, अल्लाह तुझे और तेरी मां को बख्शे। आए किस लिए थे? इसीलिए अल्लाह ताला ने गायब किया, यानी वो खबर दे दी, आए इसलिए थे। लो जी, सवाल कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जवाब पहले ही मिल गया। कहा फिर हुज़ैफा तुझे पता है आज मेरे पास ऐसा फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ है जो आज से पहले आसमान से कभी नाजिल ही नहीं हुआ, और मेरे पास एक खास खबर लेके आया है। कहा या रसूलल्लाह क्या? फरमाया मुझे उस फरिश्ते ने खबर दी है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और उनके बच्चे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये आखिरी हिस्सा है जो बयान किया जाता है, पूरी हदीस इस तरह है। और 5B पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी लिखी है ताकि आपको टेस्ट आए पढ़ने का इसको। अच्छा, इसी का एक तरीक जो है वो मुस्तदलिल हाकिम में भी मौजूद है, सुनन इब्न माजा में भी है कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वह अबूहुमा खैरुहुमा, और उनके बाप जो है वालिद वो उनसे भी अफजल है। ठीक हो गया जी, एक स्टेप तय हो गया। तिरमिज़ी में एक रवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं सवाए अंबिया के। ये भी क्लियर हो गया, यानी जन्नत में नबियों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ों के सरदार कौन? बूढ़े जो दुनिया में बुढ़ापे से गए थे, जन्नत में तो सारे 30 साल के होंगे। ये है असल में कांटे की बात। जन्नत में वाकई नौजवान होंगे, लेकिन दुनिया में तो बूढ़े होके गए ना। गल भी समझो ना, जो दुनिया में बुढ़ापे में मरे ना, उन नौजवानों के सरदार अबू बकर उमर, और उसके बाद मौला अली। जो दुनिया में जवानी से गए, ठीक हो गया, उनके सरदार सैयदना हसन हुसैन। ठीक हो गया जी। और नबियों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो, तो ये इसकी पूरी तरतीब बनती है, वो अप्रोप्रिएट है। आप जब चीज़ों को डिसाइड करने जाते हैं ना, तो सारी चीज़ों को सामने रख के ना चीज़ों को जोड़ के डिसीजन लिया जाता है। पिक एंड चूज नहीं किया जाता कि हाँ जी ये तो मतलब निकल आया ना, दूसरी जगह उसकी क्लैरिफिकेशन मौजूद होती है। अगर हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और जन्नत में सारे नौजवान होंगे, तो फिर सब नबियों के भी सरदार बने, फिर हज़रत अली के भी सरदार बने? नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ों को जमा करके एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन